بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس وقت ہم اس رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو متعدد خصوصیات اور بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت والجلال کو راضی کرنے میں لگائیں، اپنے گناہوں پر سچی پکی توبہ کر کے اللہ رب العزت والجلال سے معافی مانگے، تاکہ جب یہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ رخصت ہو تو ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر کے رخصت ہو۔ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی آخری عشرے میں قرآن جیسی مقدس کتاب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا اسی عشرے میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایسا پاکیزہ اور بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی۔ اس آیت سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رمضان پورے 30 دنوں کا نام ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ رمضان کے کس حصے میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کے ساتھ قرآن کریم کی دوسری آیات کو ملا لیں تو ان آیات کو جمع کرنے کے بعد یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کے کس حصے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ اس برکت والی رات کا نام کیا ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا؟ اس بات کی وضاحت بھی خود اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ فرمایا
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو جس برکت والی رات میں نازل کیا ہے وہ برکت والی رات شب قدر ہے۔ تو قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نازل ہوا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، قرآن کریم کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، لہذا جس زمانے میں اور جس عشرے میں اس قرآن کا نزول ہوا ہے وہ زمانہ اور وہ عشرہ بھی مبارک اور مقدس ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے میں قرآن جیسی پاکیزہ، متبرک اور مقدس کتاب نازل کی گئی۔ اور دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس عشرے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ چنانچہ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی صرف اس ایک رات میں عبادت کا ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اگر آپ 1000 مہینوں کو سال میں تبدیل کر دیں تو تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی خوش نصیب شخص کو شب قدر میں عبادت کی توفیق مل گئی تو گویا کہ اس نے 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت والجلال کا ہمارے اوپر کہ ہماری مختصر سی عمر میں اللہ رب العزت والجلال نے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کتنی آسانیاں اور کتنی سہولتیں ہمیں عطا فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت والجلال شب قدر کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظامات کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل اللہ رب العزت والجلال نے 2 اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ شب قدر جہاں ایک طرف 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، وہیں دوسری طرف یہ رات اتنی زیادہ عظیم ہے، اتنی زیادہ بابرکت ہے، اتنی زیادہ مقدس ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے فرشتے اتنی کثیر تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ پوری زمین
رحمت سے، برکت سے اور روحانی فضا سے معطر ہو جاتی. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب قدر میں جو بھی مومن مرد، جو بھی مومن عورت اللہ رب العزت والجلال کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، خواہ وہ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، یا اللہ رب العزت والجلال کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو، یہ جو فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ سارے فرشتے ان عبادت گزاروں کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت کی، برکت کی اور سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے یہ کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، یہ فرشتے عبادت گزار بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ بیان کی گئی کہ اس شب قدر میں اللہ رب العزت والجلال سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے. یعنی آئندہ سال میں جو معاملات پیش آنے والے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے واقعات اور حادثات دنیا میں رونما ہونے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں کیا کیا بڑے بڑے حادثات اور واقعات رونما ہوں گے، یہ ساری باتیں، یہ ساری تفصیلات، یہ سارے معاملات اسی شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت مقررہ پر ان کاموں کو انجام دے سکے، ان کی تعمیل کرتے رہیں. اسی بات کو اللہ رب العزت والجلال نے سورہ دخان کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے معاملات اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے طے کر دیے جاتے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ رات کتنی زیادہ عظیم ہے، یہ رات اتنی زیادہ اہمیت والی رات ہے کہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے وقت مقررہ پر ان امور کو انجام دے سکے. آگے اللہ رب العزت والجلال نے اس رات کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سلام، کہ یہ رات سراپا سلامتی والی رات ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے، اس رات کے اندر شر کا گزر نہیں ہے، اس رات میں سلامتی کے مختلف پہلو ہیں. جیسے کہ یہ رات جو ہے یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے، کہ اس رات کے اندر شیطان کسی کو گناہ پر آمادہ کر دے، برائی پر آمادہ کر دے، کسی انسان کو کوئی اذیت یا تکلیف پہنچا دے، یہ شیطان کی طاقت سے باہر. اسی طریقے سے اس رات کے اندر لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آگے اللہ تعالی رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا، ہی حتی مطلع الفجر، کہ خیر و برکت کا، امن و سلامتی کا یہ سلسلہ شام سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک باقی رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شب قدر کے کسی خاص حصے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہو، شب قدر کا کوئی خاص حصہ امن و سلامتی والا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری رات امن و سلامتی والی رات، پوری رات خیر و برکت والی رات. یہ تو وہ فضیلت ہے شب قدر کی
جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی. اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث میں اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بوجھ سمجھے بغیر شب قدر میں قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اس بندے کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ تصور کریں کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں آنے والی رات شب قدر کو اللہ رب العزت والجلال نے کتنا عظیم اور بلند مقام عطا فرمایا. جب اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جب یہ رات اتنی بابرکت اور مقدس رات ہے، تو پھر ہمیں اس رات کو اور اس عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو اس عشرے سے اور اس مقدس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چند کاموں کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ اگر ہم چند کاموں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے اور اس عشرے میں آنے والی رات جو شب قدر ہے اس کی فضیلت سے ہم کما حق ہو فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے. اب وہ کام کیا ہے جس کا اہتمام ہمیں کرنا ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں ہم اس آخری عشرے میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں، نفلوں میں اضافہ کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کر دیں، ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کو راضی کرنے میں اتنی زیادہ محنت اور کوشش کیا کرتے تھے جتنی کوشش آپ دوسرے عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دو عشروں کے مقابلے میں رمضان کے آخری عشرے میں اپنی عبادتوں میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، آخری عشرے میں پہلے دو عشروں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں اس عشرے میں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم خود عبادت کر رہے ہیں اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی اس عشرے میں عبادت کی ترغیب دے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے شوہر کو، گھر کے دوسرے افراد کو اس آخری عشرے میں عبادت کی ترغیب دے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، عبادت کے لیے پورے طور پر تیار رہتے تھے،
پوری پوری رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس عشرے میں عبادت کے لیے جگاتے تھے. اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے پتا چلا کہ آخری عشرے میں صرف یہی نہیں کہ ہم عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، بلکہ اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں. اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس عشرے میں عبادت کی ترغیب دیں، تاکہ وہ بھی اس عشرے کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں، وہ بھی اس عشرے میں آنے والی رات شب قدر سے فائدہ اٹھا سکیں، شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر سکیں. تو دوسرا کام یہ ہے کہ خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی ترغیب دیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس عشرے میں، اور خاص طور پر اس عشرے میں آنے والی رات شب قدر میں دعاؤں کا اہتمام کریں. ہم سب کی ماں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ شب قدر کس رات میں ہے، یعنی اگر ہمیں شب قدر کے بارے میں معلوم ہو جائے یقینی طور پر کہ یہ رات شب قدر ہے، تو میں اس میں اللہ رب العزت والجلال سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو، کہ میرے پروردگار عالم آپ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرنے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اس دعا کا بھی اہتمام کریں. اور بس ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس رات کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے شب قدر، جسے قرآن کریم میں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بتلایا گیا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ بوجھ سمجھے بغیر اس رات میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رات کون سی ہے یہ شریعت میں متعین نہیں ہے، اس کی تعیین نہیں کی گئی. البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات ضرور بیان فرمائی ہے کہ تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اور طاق راتوں سے مراد ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس آخری عشرے کے جتنی راتیں باقی ہیں ان راتوں کو ہم غنیمت سمجھیں، ان راتوں میں ہم اللہ رب العزت والجلال کی طرف متوجہ ہوں، اپنے گناہوں سے ان راتوں میں ہم معافی مانگے اللہ رب العزت والجلال سے. ان راتوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں. اور اگر ہم ساری راتیں اللہ کی عبادت میں نہیں گزار سکتے
یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں ہم عبادت کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا تو گویا کہ وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خاص طور پر طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔